حضرات کو حرم برم دیجیے. بہت وقت آپ کا نہیں لیں گے، لیکن سب سے پہلے تو پالنے والے تیری بارگاہ میں تیرا لاکھ کرم، تیرا لاکھ احسان، تیرا لاکھ شکر کہ آج کی یہ شب ہم کو جوار معصومہ میں نصیب الحمدللہ. دیکھیے ہم لوگ جو بچپنے سے پڑھتے آئے ہیں، ان لوگوں کو پڑھایا گیا اللہ ایک امام 12. تو ظاہر سی بات ہے امام ہمارے 12 ہیں. امیر المومنین سب کے سید و سردار ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مگر ان کے والدین ان سے بھی بلند ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، سب امام ہیں. لیکن آج جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ امام وہ ہے کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ 12 امام ہم کو پڑھایا گیا نا، ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ ہم کو یہ بچپن سے پڑھایا گیا نا اللہ ایک امام 12 اور امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کا جواب ہر آدمی اپنے زمانے کے امام کے پیچھے ہوگا. امیر المومنین کے پیچھے سلمان ہوں گے، قمبر ہوں گے، امام حسن کے پیچھے ان کے زمانے کے لوگ ہوں گے، امام حسن. ہم کو جس امام کے ساتھ جانا وہ یہ امام ہے جن کے لیے بہت لمبا نہیں لوں گا. آج کی شب تھی حکیمہ خاتون جو امام عسکری سلام اللہ علیہ کی پھوپھی امام علی نقی سلام اللہ علیہ کی نرجس خاتون کو کیسے لایا گیا کیا تو پھر وہ آدھا گھنٹہ اس میں نہیں آتے، بس جلدی سے آج کی شب کے حساب سے آئی ہیں بھتیجے کے یہاں. امام عسکری سلام اللہ علیہ بھتیجے ہیں جناب حکیمہ خاتون کے. ایک چیز جو ہے آپ یہ بتائیے مرتبہ کس کا زیادہ ہے، حکیمہ خاتون کا کہ نرجس خاتون؟ حالانکہ اس طرح کی باتیں ہونا نہیں چاہیے، سوال ہے. جناب حکیمہ خاتون جناب زینب کی طرح امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی بھتیجی ہے نا. تو جیسے جناب زینب ویسے ہی تو ہے نا. لیکن ساری عظمتوں کے باوجود امام کی ماں اللہ نے کچھ سمجھا ہے نا، تب نے ان کے بطن سے امام کو بھیجا ہے. تو امام کی ماں کا مرتبہ الگ ہے. اس کے باوجود سوال یہاں ہے، اس کے باوجود تاریخ جو کہتی اس کو عورتیں سن لیں، اور جب جائیے گا اپنے وہاں واپس تو کہیے گا معصومہ قم کے جوار میں یہ بات سن کے آئے ہیں. اس کو سب لوگ بہوؤ کان کھول کے سن لو، اس لیے کہ اکثر ہوتا ہے ساس بیچاری گاؤں کی ہے، کم پڑھی لکھی ہے، بہو MBBS ہے، بہو PhD ہے، بہو پروفیسر ہے. اب بہو کو ساس کی خدمت کرنے میں ذلت محسوس ہوتی ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. چاہے جتنی بڑی ہو جائیں بہویں، امام کی ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، نرجس خاتون سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. مگر رشتہ اگر دیکھا جائے تو حکیمہ خاتون کون ہے؟ ساس ہوئی کہ نہیں؟ پھوپھی ہے نا امام کی. تو ساس پھوپھیا ساس ہوئی نا. روایت کہتی ہے آج 14 شعبان کو جناب حکیمہ خاتون آئی ہیں بھتیجے کے یہاں خیریت کے لیے، ملنے کے لیے. نرجس خاتون نے بڑھ کے حکیمہ خاتون کے پیر سے ان کی چپل اتاری. اب سمجھے آپ ساس بہو کا رشتہ کیا ہے. وہ بھی سکی ساس نہیں ہے، پھوپھیا ساس ہے. اس کو جا کے اپنے گھر اپنی بہوؤں کو سکھائیے گا. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، MBBS صاحب، آپ کچھ ہو جائیے، جناب نرجس سے بڑھ کے آپ نہیں ہیں. ساس ہے بہرحال. تو وہ آئی رہی دن بھر روز، اس دن روزے سے بھی تھی.
شام کا جب مغرب کے قریب کا وقت آیا تو حکیمہ خاتون نے کنیز سے کہا بھائی ہماری چادر لے آؤ ہم چلیں، افطار کا وقت ہو رہا، اب گھر جائیں افطار کریں۔ امام عسکری علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں رک جائیے۔ کیوں؟ اچھا دیکھیے گھر کے لوگ زبان سمجھتے ہیں، باہر کا آدمی تھوڑی سمجھ پائے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھوپھی اماں رک جائیے، کیوں؟ وعدہ حق نزدیک ہے۔ اب یہ زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے گھر کے۔ رک جائیے، کیوں؟ وعدہ حق نزدیک ہے۔ کس کے ذریعے؟ نرجس ان کا تو کچھ آثار ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں نرجس کی مثال موسیٰ کے ماں کی طرح ہے، جیسے آخر تک موسیٰ کی ماں کا حمل ظاہر نہیں ہوا وہی حق نرجس خاتون کا ہے۔ بہرحال بھتیجا ہے، امام ہے، یقین ہے، رک گئے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنا بستر نرجس کے بغل میں لگا دیا، اسی سے عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی نرجس خاتون کی، لگا دیا۔ اچھا جس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے وہ سو رہی ہیں آرام سے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ جو ہے پھوپھی جان، یہ بیچاری بار بار جناب حکیمہ خاتون اٹھتی ہے، اچھا ابھی سو رہی ہے، پھر سو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے نا بھائی آج، اچھا ابھی سو، پھر سو گئی، یہاں تک کہ سحر کا وقت قریب آ گیا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، کہا نہیں کسی سے، امام کہتے ہی تو میرے دل میں خیال آیا میرا بھتیجا امام ہے، وہ ایسی ویسی مگر سحر ہونے والی ابھی تک تو کچھ آثار آئے نہیں۔ تو پچھلے کمرے سے حجرے سے آواز آئی پھوپھی اماں شک کو جگہ مت دیجئے، وعدہ حق نزدیک ہے۔ اور اتنے میں نے دیکھا کہ نرجس بے چین ہو کے بیدار ہو گئی، جیسے عام طور پر خواتین ہوتی بیدار ہوئی، جیسے ہی بیدار ہوئی۔ اچھا اس میں کوئی دعا تعویذ کرنے والا ہے؟ ہم لوگوں کو ہم کرتے نہیں ہیں لیکن ایک آدھ چیز معلوم ہے، تو اگر کسی کے یہاں پیدائش میں کچھ پرابلم ہو، دقت ہو، تو روایتیں ہیں کہ صاحب اس عورت کو وہ جناب عیسیٰ کی پیدائش والی آئے دم کر کے پانی کو پلا دو، فاجاء المخاض الی جذع النخلۃ، ہے نا وہ۔ تو یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر کہیں عورت کے یہاں پیدائش میں کوئی دقت ہو تو یہ والی آئے جناب عیسیٰ کی پیدائش والی پانی پہ دم کر کے، تو یہی تو بتانا چاہیے تھا۔ جیسی جناب نرجس خاتون جو ہے وہ بیدار ہوئی، پچھلے کمرے سے امام کی آواز آئی پھوپھی اماں نرجس پر دم کر دیجئے پڑھ کے، کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا کیا مطلب ہے سر؟ ہم نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ شب قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق۔ جس رات قرآن صامت آیا وہ بھی شب قدر ہے، آج کی شب بھی شب قدر ہے۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے نرجس پر، ان کا نام اوریجنل جو ہے ملیکہ خاتون بھی تھا، ملیکہ خاتون، یہ ذہن میں بچی سن لیں، تو میں نے دم کر دیا ملیکہ پر یا نرجس خاتون پر، ایک دم سکون۔ کہتی ہے اتنے میں میرے اور نرجس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا، اب مجھ کو نرجس دکھائی نہیں دے رہے، کچھ سمجھے کیا ہوا؟ امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پھوپھی ہے، مگر اتنا نہیں ہے ابھی بھی محرم رازدار کہ امام کی ولادت میں ان کو شامل کیا جائے۔ روکا ضرور ہے مگر جب اصل وقت آیا تو کہتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اب مجھ کو نظر نہیں آ رہی ہے مریم، وہ نرجس خاتون۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، کیا دیکھا؟ حضرت دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، حضرت
بدن یہ مبارک سجدے میں ہے اور اس آیت یہ انگلی اٹھی ہوئی ہے اور اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس دیکھیے ایک عجیب بات ہے، یہ پیدا ہوتے ہی مولا آپ کو قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی دیکھو ایک واقعہ ہوا تھا سن 30 عام الفیل میں، تو 150 سال تک تو لوگوں کو یاد رہا، پھر حالات اور دشمنیاں، پھر پردہ ڈالنا، پھر یہ چکر شروع ہو گیا صاحب اٹس امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب 250 برس کے بعد ایک بار پھر میں پڑھ دوں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جب پوتا پڑھ سکتا ہے تو دادے سے نکل کے دادا بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت ایک دن خود جناب نرجس خاتون کہتی ہے کہ میں لیٹی تھی، میرے بغل میں میرا بچہ یعنی حضرت اور سرانے امام عسکری سلام اللہ علیہ، کچھ پرندے آئے، امام نے ان کو دیکھا، امام عسکری علیہ السلام کہا ٹھیک ہے لے جائیے، حفاظت سے لے جائیے گا اور حفاظت سے لے آئیے گا۔ پہلے صاحب ان کو جس کپڑے پر لٹایا گیا تھا ان پرندوں نے اپنے منقاروں سے جوش سے اس کو پکڑا، اوپر اٹھنے لگے۔ تو ماں ہے نا، اچھا ماں ہے تو امام تو ہے نہیں، تو اب ان کو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے وہ پرندے اوپر اٹھ رہے تھے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کے امام کی طرف دیکھا، مطلب میرے بچے کو کہاں لے جا رہے؟ تو امام عسکری نے فرمایا نرجس تمہارا فرزند حجت خدا ہے، فرشتوں نے خدا سے زیارت کی خواہش کی تھی، اللہ نے اجازت، یہ پرندے تو نہیں تھے، یہ جبریل و میکائیل تھے۔ تو بولیے آج شب ولادت ہے، خدا فرشتے چونکہ معصوم ہے تو ان کی بات کو سن لیتا ہے، تو بھائی انہوں نے تو برا ہونا کیا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، کیا گناہگار کو حق نہیں ہے دیکھنے کا؟ کیا ہم جیسے لوگوں کو حق نہیں ہے دیکھنے کا؟ جواب اپنے کو ٹھیک کر لو مولوی صاحب، تم بھی دیکھ سکتے۔ میں 2-3 جملے، ہمارا امام جو ہے نا، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں ہمارے امام کا ذکر مبارک نہ ہوا، رسول اللہ سے لے کے اور 11ویں امام تک۔ لمبی تفصیل ہے کہ تو ایک چھانٹ کے سناتا ہوں۔ پیغمبر نے تو فرمایا ہی ہے، ان کے دور میں ذکر ہوا ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو زمین کو عدل و داد سے بھر دیں گے۔ کربلا کا واقعہ کس سن میں ہوا سر؟ اور امام کی ولادت کس سن میں ہوئی ہے؟ 255 یا 256۔ نور جو لوگ کہتے ہیں 256، وہ کہتے ہیں امام کا تاریخ نکلتی ہے نور، نون کے 50، رے کے 200، 250، واں کے 6، 256، تو 256 یا 255۔ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 195 سال پہلے واقعہ کربلا ہوا ہے نا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قافلہ آیا شام، امام کا خطبہ سنا ہے، حضرت فرماتے ہیں وہ چوتھے امام، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، یہ چوتھے امام جد کے جد، ہاں نیئر اباؤٹ 200 برس پہلے، 5 سال کم کر لیجئے، وہاں امام نے ہمارے امام کو یاد کیا۔ آپ سنا حضرت نے جب خطبہ دیا ہے نا یزید کیا، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی، اس سے ہم سے مطلب نہیں، ہم کو علم دیا گیا، علم دیا گیا لوگوں کو دلوں اگلا۔ وفضلنا، ہماری فضیلت کیا ہے وہ سنیے، 7 فضیلتیں۔ وفضلنا بأن منا النبی المختار، ہماری فضیلت یہ کہ نبی مختار ہم میں سے۔ ومنا الصدیق، ہماری فضیلت یہ کہ صدیق اکبر یعنی علی ہم میں سے۔ ومنا الطیار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہمارے گھر کے ہیں۔
हुआ मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह का शेर रसूलुल्लाह का शेर हम में से, हमारी फजीलत है मिन्ना सिबता हादिहिल उम्मा, हमारी फजीलत यह कि उम्मत के सिबतैन यानी इमाम हसन हुसैन आखिर में क्या फरमाते हैं 200 साल पहले, और मिन्ना महदी। अब आप अजमत समझेंगे अपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह ने हजरत की वलादत से 200 बरस पहले शाम में यजीद के दरबार में हजरत के वजूद मुबारक का हमारी फजीलत यह है कि इस उम्मत का मेहदी हम में से, जहां जद जिसके वजूद को अपने लिए एक शख्स ने आके पूछा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, चूंकि हर दौर में आपका जिक्र हुआ है तो आदमी को कभी कभी जब बात ज्यादा कहिए ना तो कुछ लोग खुद अपने दिमाग में कुछ मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसा शायद हुआ हो, इतना जिक्र हुआ कि लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इमाम लोग शायद देखते हो ये कहीं हो। तो एक ने आके छठे इमाम से पूछा कि आपने उनको देखा है? छठे इमाम का जवाब सुनिएगा क्या है? हद है, फरमाते अल्लाह अदरकतहु लखदमतहु अय्याम हयाती, मैं अगर उनको पा लेता तो मैं उनकी खिदमत में लग जाता। बस आखिरी बात और तमाम। अच्छा, इमामों की जब जिंदगी देखिएगा ना तो अमीरुल मोमिनीन की तकरीबन सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है। थोड़ा सा कूफे में चंद बरस के लिए हुआ तो उसमें भी मुसीबत रही इमाम हसन 6 महीना, बाकिया सारे इमामों की जिंदगी आपको पता। 8वें इमाम आप लोग आ गए, अब जाना है। 8वें इमाम सलामुल्लाह अलैह का दौर वो था कि जब वो थोड़ा सा उसका मामला आया वली अहदी का, तो थोड़ा बज़ाहिर हाव भाव था, वो सिक्योरिटी गार्ड भी है, ये भी है, बिना पर्ची के जा नहीं सकते। तो अब जिक्र तो सुनते आए हैं, तो कुछ लोगों को शक हुआ कि ये लगता है वही है, ये समझ गया। एक आदमी आया कहता है 8वें इमाम से, अंत साहिबुल अम्र, आप ही साहिब अम्र हैं। तो जो इमाम है वो अपने जमाने में साहिब अम्र है, तो इमाम ये तो नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं, लेकिन इमाम ये समझते वो किसको समझ के पूछ रहा है, लिहाजा हाँ भी नहीं कह सकते। तो उसने कहा कि अंत साहिबुल अम्र, आप साहिब। फरमाया ना, हाँ, लेकिन वो वाला नहीं, बस तमाम किया है, लेकिन वो वाला नहीं जिसको समझ के तुम पूछ रहे हो। और कैसे मैं वो हो सकता मेरे जिस्म पे। अब जो हजरत ने 2-3 जुमले हमारे इमाम के लिए फरमाया कि जब वो आएंगे यकून मअहू असा मूसा, जब वो आएंगे तो उनके साथ क्या होगा? मूसा का असा। मूसा का असा दुनिया की लकड़ी नहीं थी, शजरे तूबा की शाख थी। मूसा का असा मल्टीपर्पज था। चलते चलते थक गए, सवार हुए, असा लेके उड़ जाता था। मूसा की असा की खुसूसियत सुना रहा। मूसा का असा, चलते चलते भूख लग गई, रखा जमीन पर, बस खाली सोचना है। सेब खाने का इरादा है, अनार खाने का इरादा, शाखें निकली, ताजा फल निकला, नोश फरमाया आगे बढ़ गया। प्यास लग गई, पत्थर पर मारा, अपना यही रुकना है, खाने के लिए है, लेके उड़ गया है। पानी के लिए अजीब चीज है कि जब प्यास लगती थी पानी पत्थर पे मारते थे ऐसा को, और ये दुआ करते, वो दुआ का लफ्ज़ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सय्यदुल औलिया सय्यदुल अंबिया व बिहक़्क़ि अलीय्यिन सय्यदुल औसिया व बिहक़्क़ि फ़ातिमता सय्यदतुन निसा व बिहक़्क़ि हसन सय्यदुल औलिया व बिहक़्क़ि हुसैन सय्यदुल शुहदा। ये पढ़ के दुआ करते थे, चश्मा उगलता था। ये मौलवी है फिर से तो बात आता नहीं है। यह सवाल होगा ना कि साहब खाना बगैर दुआ के उड़ गए, बगैर ये दुआ की जरूरत है। तो तुमको पता है
پانی کس کے محل ہے جب تک ان کا وسیلہ نہیں دو گے موسیٰ بھی ہوگا ملے گا تو یقول معہو عصا موسیٰ میں کیسے ہو سکتا ہوں ہمیں جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا وخاتم سلیمان سلیمان کی بولیے انگوٹھی ہوگی اور آخری بات آپ کہاں کے ہیں سر کراچی کے آپ تو انڈیا کے کلکتے کبھی گئے ہیں آپ اس میں ہے کوئی جو کلکتے گیا ہو کلکتے میں ایک ہیڈن گارڈن ہے میں نے دیکھا وہاں ایک پیڑ ہے صاحب اور وہ پیڑ اتنا بڑا تھا اب کی شاید طوفان میں گر گیا کیا ہوگا وہ یہ پورا علاقہ میں 2-4 بیگھے میں ایک پیڑ ہے اس کی جڑیں نکل نکل کے زمین میں اس طرح پائیوست ہو گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی جڑ کون سا ہے تنا وہاں جب میں گیا تھا ایسے 25-30 سال پہلے لکھا ہوا تھا کہ اصلی تنا بتانے والے کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے یہ تو ایک ہندوستان کا آپ پاکستان جائیے ایک سے ایک جنگل بڑے بڑے درخت ہوں گے اچھا ہندوستان پاکستان کے جنگلوں کے کوئی اوقات نہیں افریقی جنگلوں کے امازون کے جنگلوں کا تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بس سنیے آپ آخری بات اور تمام طاقت کا عالم یہ ہوگی امام رضا علیہ السلام فرما رہے طاقت کا عالم ان کے یہ ہوگا لاؤ مد یدہ الى اعظم شجرت علی الارض لقلعها اگر ہاتھ بڑھا دے زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف میں جڑوں کے درخت اکھڑتا نظر آئے گا جس کی طاقت کا یہ عالم ہو ایک چیز اور بس آخری کہ صاحب یہ اتنا بڑا ہے یہ ہے اور وہ ہے دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے وہ آئیں گے تو کیسے ہوگا ہے نا بس ایک روایت کہتی ہے اچھا کوئی بتا سکتا ہے اس میں آج انسان نے اپنی عقل کا کتنا فیصد استعمال کیا آپ 1% فرما رہے چلیے 10 بھی مان لیں زیادہ سے تو کہاں پہنچے آپ چاند پر ہواؤں میں روایت کہتی ہے حضرت آئیں گے نا تو جس کو چاہیں گے کہ اس کی عقل کامل ہو جائے روایت کہتی کچھ نہیں ادھر آؤ قریب آیا حضرت صرف ہاتھ پھیریں گے اس طرح عقل مکمل ہو جائے گی جب 10% دنیا یہاں جا سکتی ہے تو امام کے وجود مبارک کے بعد 100% کے بعد دنیا کا خدا جلد از جلد اس بھیج ہم آپ لوگ شعر و شاعری کر رہے تھے بڑا مرتبہ شاعروں کا ہم شعر کہہ نہیں پاتے ہی معصوم جب پڑھتے تو معصومہ کے حرم میں زری پکڑ پکڑ کے دعا کی مگر مصلحت نہیں ہے نہیں ملا دوسرے کا شعر ہے سن لیجیے بہت مزیدار ہے یہ آپ نے کس نے زلیخا پڑھا تھا نا تو یاد آ گیا چلتے چلتے ہم بھی ایک شعر سنا دیں تو شعر کا ذرا زیادہ وہ ہے انگلیاں کٹتی تھی پہلے جب حضرت آئیں گے تو ہوگا کیا وہ شاعر کہتے ہیں کہ انگلیاں کٹتی تھی پہلے اب گلے کٹ جائیں گے انگلیاں کٹتی تھی پہلے اب گلے کٹ جائیں گے دور وہ یوسف کا تھا یہ ہے زمانہ آپ کا خدا حضرت کے چاہنے والوں میں ہم سب کو شمار جن لوگوں نے اس محفل کا اس پردیس میں ان کے اعتبار سے ورنہ تو تم تو آشیانے آل محمد کہا جاتا اس اہل بیت کہا جاتا لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کے لیے پردیس ہے جس نے جو ان محفلوں کا انعقاد کیا خدا ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے ہم سب کو حضرت کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دماستا وہ منگلے دعا رب جانتے حسین رب جانتے حسین رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے اتنی نماز پڑھی ہونا بچینے جتنی پڑھاوے عجیب میرا حسین
مصطفیٰ کو سجدہ ودا